یہ بات میری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب، وزیر اعظم صاحب پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، ہم امن پسند ہیں، ہم امن والے لوگ ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے جب ہمارے وزیر اعظم صاحب پوری دنیا کے سامنے امن پسندی کا اعلان کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پر یقین رکھنے کا اعلان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم دہشت گرد لوگ نہیں، ہم فتنہ پرور لوگ نہیں، ہم امن والے لوگ ہیں، ہم پسندیدگی اور جناب محبت پھیلانے والے لوگ ہیں، لہذا ہمارے پرائم منسٹر صاحب، وزیر اعظم صاحب کے اس اعلان کے بعد واپسی جواب جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی قرآن کو جلایا جا رہا ہے، کبھی کشمیر میں عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، کبھی فلسطین میں جناب مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، کبھی بیت المقدس پر قبضے کیے جا رہے ہیں۔ ارے ہم تو امن پسند والے لوگ تھے نا، ہم امن والے لوگ ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جب ہم نے کہا کہ ہم یقین والے ہیں، بجائے ہمارے اس سوال کے جواب میں وہ لوگ محبت آگے لے آتے، امن پسندی کو قبول کرتے، لیکن انہوں نے الٹا جواب دیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ایک وہ دور بھی تھا جب سب طرف سے گناہ تھے، سرکار مدینہ نے اپنا چلنا، اپنا پھرنا، اپنے افعال، اپنے اقوال اس طرح دکھائے کہ وہ جن کے اندر دور دور تک انسانیت نام کا کوئی فعل نہیں تھا، انسانیت کوئی اس طرح اس کے اندر نہیں پائی جا رہی تھی جو انسانی حقوق کے تحت مسائل ہوتے ہیں، انسانی جناب طرز عمل ہوتے ہیں۔ لیکن جب سرکار نے اپنا عمل دکھایا تو پھر وہی لوگ عمل پیرا ہو گئے، موحد بن گئے، توحید والے بن گئے، سرکار کی اتباع کرنے لگے۔ آخر آج ہمیں بد عملی کا چیلنج ہے، آج عقائد کمزور ہو گئے ہیں، آج اعمال کمزور ہو گئے ہیں۔ اگر ہم اسی اعمال کو مضبوطی کی طرف لے آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، عقائد کو مضبوط رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے دوستو؟ بس یہی جواب ہے کہ ہمیں بھی ایسی سیرت، ایسی صورت بنانی چاہیے، ایسا اسوہ حسنہ پہ چلنا چاہیے کہ ہم اگر کسی گلی سے گزرے، ہم اگر کسی کوچے سے گزرے، ہم اگر کسی قریہ سے گزرے تو دیکھنے کے بعد لوگ یہ کہیں کہ رسول اللہ کے غلام جا رہے ہیں۔